الحمد للہ رب العالمین، اللہ کے بعد للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج کا ہمارا یہاں سب کا مل بیٹھنا برادر شہباز احمد محمد اختر، ان کی والدہ مرحومہ، بھائی ظفر اقبال، ان کی اہلیہ محترمہ ریاض احمد، ان کی ہمشیرہ، دیگر خاندان کے ساتھ جو بھی ان کے رشتے ہیں، سب کے غم میں تمامی حاضرین شامل ہیں۔ اور دستور بھی یہی بنتا ہے انسان کا کہ جب کسی کے گھر میں خوشی کا عالم ہو تو اس کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، اور جب غمی کا شامل ہو تو اس کی غمی میں شامل ہو جاؤ۔ دستور انسانیت بھی یہی ہے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کا بھی انکار نہیں ہے۔ اس کو دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ مانتا ہے، بس الفاظ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ مسلمان لفظ الگ بولتا ہے، ہندو لفظ الگ بولتا ہے، شاید کہ کئی ممالک میں بھی، کئی زبانوں میں بھی اس کے لفظ جو ہوں وہ الگ ہوں، بس لفظوں کی تبدیلی ہے، اور اس کے معنی اور مقاصد جو ہے یا حکم ربی جو ہے، اس سے کسی انسان کا بھی انکار نہیں ہے۔ چاہے کوئی خدا کو مانتا ہے وہ تو کر ہی نہیں کر سکتا، جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس پہ ہر انسان جو ہے وہ متفق ہے۔ تو چند اشعار میں نے یہ سب کے ماں کی شان میں پڑھے ہیں، تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی بہت بزرگ تھے۔ آپ حج پہ گئے، طواف کیا، صفا و مروہ پہ سعی کی، باقی ارکان ادا کیے، تو وہاں کعبۃ اللہ کے سہن میں بیٹھ کے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بے تحاشا ہے۔ انسان ہے نا، انسان کا تعلق کسی بھی کیٹاگری سے ہو، کسی بھی مرتبے اور مقام پہ رہنے والا بندہ ہو، لیکن انسان کے ذہن میں ہزار سوال جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں۔ ذہن میں خیال آیا کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں بندے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، یہاں نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے، روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہوں گے، عشر بھی دینے والے ہوں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہوں گے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے بھی ہوں گے۔ کوئی نرم طبیعت کا مالک ہوگا، کوئی سخت طبیعت کا مالک ہوگا، حتیٰ کہ جہاں ہر کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ نہ جانے کس کس نے اپنی زندگی کے اندر کیا 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 ہے،
انسان سے تو مخفی رکھ سکتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے رب سے مخفی نہیں رکھ سکتا۔ یہ تمام تر باتیں حضرت مالک بن دینار کے ذہن میں آئی نا، تو اپنے رب کی بارگاہ میں دستے دعا ہو گئے، ہاتھ اٹھائے اور بڑا عاجزانہ سا ماحول بنا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک، یہ تیرے گھر کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، توجہ فرمانا، بڑی سننے والی بات ہے۔ عرض کی مالک، یہ تیرے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، گناہ گار ہیں، کچھ بھی کرنے والے ہیں، الہی کیا تم نے سب کا حج جو ہے وہ قبول کر لیا ہے؟ سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے؟ سب کا چلنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، پڑھنا، سب کا قبول کر لیا ہے؟ دن کا سورج ڈھلتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کی آنکھ لگتی ہے تو مدینے کے تاجدار آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی عبادت گزار ہو تو ایسا ہو جو عبادت کرتے کرتے، عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایسی نمازیں ہونی چاہیے، ایسی عبادت ہونی چاہیے نا، جب رب کی عبادت کرتے کرتے بندے کی آنکھ لگ جائے تو مدینے کا بادشاہ آ جائے۔ ہم تو ٹوٹل پورا کرتے ہیں، سچی بات ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بات سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سورج ڈھل گیا، بیت گیا دن، ختم ہو گیا دن، رات آ گئی، رب کی عبادت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی مدینے کا بادشاہ آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مالک بن دینار، تو نے میرے مالک کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ الہی، جتنے لوگ تیرے گھر میں آئے، کیا سب کا آنا تو نے قبول کر لیا ہے؟ سب کا طواف کرنا قبول کر لیا ہے؟ سب کا قیام کرنا قبول کر لیا ہے؟ سب کا رکوع کرنا قبول کر لیا ہے؟ اے مالک بن دینار، میرے مالک نے سب کہیں قبول کر لیا ہے، بس ایک بندہ ہے، اس کا اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اے مالک بن دینار، ایک بندہ ہے جس کا اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار کی تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے نا، بدن سے پسینہ آ گیا۔ الہی، اتنا وہ بڑا گناہ گار، زندگی کے اندر اتنا بڑا گناہ کرنے والا، تو کتنا قریب ہے، سب کا قبول کر لیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے تیرے گھر کا طواف کرنے والے، لاکھوں کی تعداد میں تھے تیرے گھر میں آ کے نمازیں پڑھنے والے، تو نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ وہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ جس کا تو نے قبول، اتنا بڑا اس نے جرم کیا ہے، اتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے کہ اس کا آنا، طواف کرنا، قیام کرنا تیرے کو قبول نہیں۔ دوسری رات حضور سید عالم علیہ السلام پہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مالک بن دینار، تو رب کی بارگاہ میں شکایات پیش کر رہا ہے، جا پہلے اس بندے کے پاس جا، اس کو تلاش کر، اس سے پوچھ کہ تو نے زندگی میں کیا کیا، تو نے زندگی کے اندر کیا کیا تھا، کون سا اتنا بڑا تو نے جرم کیا تھا، کون سا اتنا بڑا تو نے گناہ کیا تھا کہ اس جرم کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے تیرے مالک نے تیرا آنا قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار چلتے ہیں، مختصر اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، رب العالمین کی ذات نے سب کا قبول کر لیا، پر تیرا قبول کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنی زندگی کے اندر اتنا کون سا بڑا جرم کیا ہے، کون سا اتنا بڑا گناہ کیا ہے
کہ اس گناہ کی وجہ سے تیرے والد نے تیرا آنا قبول نہیں کیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بھی گر پڑے. کہتا ہے کہ اس میرے راز سے پردہ نہ ہٹا، یہ چھپا ہوا ہے چھپا رہنے دے. مجھے 24 سال ہو گئے ہیں، 24 سال ہو گئے ہیں لگاتار رب کے گھر میں جاتا ہوں، آج کے لیے جاتا ہوں، بس وہاں کوئی کہنے والا مجھے یہی کہہ دیتا ہے کہ تیرا اس سال بھی قبول نہیں. 24 سال گزر گئے ہیں، ہر سال میں جاتا ہوں، بس وہاں کوئی کہنے والا مجھے کہہ دیتا ہے کہ تیرا اس سال بھی قبول ہے. زاروں کا زار روتا ہے، کہتا ہے کہ میرے راز سے پردہ مت ہونا. حضرت مالک بن دینار آپ فرماتے ہیں کہ بتا تو صحیح، میرا مالک بڑا قریب ہے، وہ اپنے بندوں کی صدا کو دعا کو قبول فرماتا ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہو جاتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بتا تو صحیح. روتے روتے کہتا ہے کہ میں بڑا مالدار تھا، بڑا جاگیردار تھا، بڑا میرا پروٹوکول تھا، 10 بندے دائیں ہیں، 10 بائیں ہیں، آگے ہیں پیچھے ہیں، سبھی کچھ تھا. رات کو نکل جایا کرتا تھا، شراب و کباب کی محفل رنگین کیا کرتا تھا. تو ایک دن رات کو آیا، دیر سے آیا، ماں جاگ رہی تھی. ماں کو نیند نہیں آتی. جب بیٹا باہر ہو تو ماں کو، بیٹی بھی سو جاتی ہے، بیوی بھی سو جاتی ہے، بہن بھی سو جاتی ہے، پر یہ ماں نہیں سوتی. بظاہر چارپائی پہ لیٹی ہو، خدا کی عزت کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کوئی ازما کے دیکھ لے، بظاہر چارپائی پہ لیٹی ہو، بستر بھی منہ پہ ہو، لیکن ماں سوتی نہیں ہے. چارپائی بھی ہے، بستر بھی نرم ہے، سردی کا موسم بھی ہے، بستر کے اندر بھی ہے، بستر اوپر بھی ہے، لیکن ماں نہیں سوتی. جب اس گلی میں قدموں کی آہٹ ہو نا، قدموں کی آواز ہو، تو ماں کنکڑکی لیتی ہے، گلی کی طرف کان لگاتی ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی میرا لال آ گیا. ماں کو ہنستی ہے، کہتا ہے کہ بڑا دولت مند تھا، رات گئے تک شراب و کباب کی محفل میں رہتا تھا. ایک دن دیر سے آیا تو ماں گھر کے صحن میں کھڑی تھی، کہتی ہے کہ بیٹا دیر سے نہ آیا کر، یہ رات کو اتنا دیر سے نہ آیا کر. کہتا ہے کہ میں نشے میں دھت تھا. ماں کے منہ پہ تھپڑ دے مارا. اللہ سو گیا. دوسرا دن ہوا، ابھی شام ڈھلی ہی تھی، سورج غروب ہی ہوا تھا. گھر میں لوٹا، دیکھا کہ ماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہے. بس ماں کے منہ سے وہی پھر جملہ نکل گیا کہ بیٹا دیر نہ کیا کر، جلدی آ جایا کر. اسی طرح نشے میں دھت تھا، پھر تھپڑ دے مارا. جب تھپڑ مارا نا تو ماں اسی دھکے سے تندور کے اندر گر گئی. لوگوں نے پکڑا، کمرے کے اندر بند کر دیا. ماں کو نکالا، چند سانس باقی تھے. جب اولاد انتہا تک ماں باپ کو ستاتی ہے نا تو کبھی کبھار پھر والدین کے جملے میرے والد کو وہ بڑے پسند بھی آ جاتے ہیں. تھپڑ مارا، اسی دھکے سے ماں تندور کے اندر گر گئی. لوگوں نے پکڑا، کمرے کے اندر بند کر دیا. ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. جب رخصت ہونے لگی نا تو ماں نے کہا کہ اس میرے گستاخ بیٹے کو، بے ادب بیٹے کو کمرے سے باہر نہیں نکلنا جب تک مجھے دفن نہ کر دے. یہ میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگائے، یہ میرے جنازے میں نہ آئے.
جب تک مجھے دفن نہ کر دو، اس کو اندر سے باہر نہیں نکالنا۔ ماں کو دفن کر دیا، دوسرا دن ہوا، لوگوں نے باہر نکالا، کہتا ہے کہ میری ماں کس حال میں ہے، نشہ اتر گیا۔ یہ نشہ بڑی بھاری بیماری ہے، بڑی بری بیماری ہے، اس لیے تو اس کو حرام کیا گیا ہے نا۔ یعنی ہر وہ چیز کھانے اور پینے والی جو بندے کے حواس کو دیتی ہے، یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز کھانے اور پینے والی جو بندے کے حواس کھو دیتی ہے، جو حواس قائم نہیں رہنے دیتی، شریعت رسول میں وہ حرام ہے۔ یہ شراب جو بنتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ڈلتی ہیں سبھی جانتے ہیں۔ وہی جب اصلی حالت میں ہوتے ہیں وہی نہیں کھاتے۔ یہ انگور ہم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ گڑ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ جتنے بھی اجزاء ہیں جب وہ اصلی حالت میں ہوتے ہیں وہی ہم کھاتے ہیں، لیکن وہ حرام نہیں۔ لیکن جب وہ اس شکل میں ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بندے کے حواس جو ہے وہ کھو دیتا ہے، اس لیے شریعت رسول نے اس کو حرام کر دیا۔ نشہ اترا، کہتا ہے کہ میری ماں کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ماں کو دفن کر دیا ہے۔ بڑی نمازیں پڑھی، بڑی زکاتیں دی، جو مال تھا وہ سارے کا سارا مال راہ خدا میں دے دیا، کنگال ہو گیا، فقیر ہو گیا، فقط رب کے گھر میں بیٹھ گیا۔ 24 سال ہو گئے حج کرتے، لیکن وہاں کوئی کہنے والا کہتا ہے چلا جائے اس سال بھی تیرا حج قبول نہیں۔ بڑا جاگیردار تھا، سارے کا سارا مال ماں کے نام پہ دے دیا، سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا حج ماں کی بے ادب کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہا، لیکن ایک دن آئے گا، توجہ فرماؤ، فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا رب کی بارگاہ سے تجھے معافی ملے گی، جب معافی ملے گی وہ بھی ماں کے توسط سے۔ تو نمازیں پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے، تو حج کرتا ہے تو کرتا رہے، تو عمرے کرتا ہے تو کرتا رہے، تو نے سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا ہے تو دیتا رہے، لیکن جب تجھے رب کی بارگاہ سے معافی ملے گی وہ بھی ماں کے توسل ملے گی۔ بروز معاشر جب تجھے اٹھایا جائے گا نا، کیونکہ اللہ سے کوئی بندے کی بات چھپی لکی نہیں، وہاں کتاب کھل جائے گی، میری بھی کھل جائے گی اور آپ کی بھی کھل جائے گی۔ جو جو میں نے کیا ہے ایک ایک ورقے پہ وہ بھی مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے، جو جو آپ نے کیا ہے وہ بھی ایک ایک حرف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بروز معاشر جب تجھے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا، اور رب فرمائے گا اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاؤ، تو نے ماں کے ساتھ ظلم کیا، جرم کیا، جب تو جائے گا نا جہنم کی طرف تو تو مڑ کے ماں کی طرف دیکھے گا اور زبان حال سے کہے گا اماں مجھے اس آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے جو آگ نہ بجھنے والی ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا یہ میرا پتر ہے، اس پہ مہربانی فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ بروز معاشر اگر تمہیں معافی ملے گی، تمہیں چھوڑا جائے گا تو وہ بھی ماں کے توسل سے چھوڑا جائے گا، ماں کے صدقے سے چھوڑا جائے گا، ماں کی عرض کے صدقے چھوڑا جائے گا، ماں کی دعا کے صدقے چھوڑا جائے گا۔ تو حضرات محترم، ہم تو اس دنیا میں بڑا کچھ کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی کا ملا ہے وہ بھی کھا گئے، کچھ کیا کچھ پرواہ نہیں۔ بغداد کا شہر ہے تو بغداد کے شہر کے ایک بہت بڑے اللہ کے بندے، عالم دین، اللہ کرنے والے، توجہ،
وہ جب بھی نماز پڑھایا کرتے تھے نا تو دعا میں وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے. بغداد کا ایک تاجر تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، ان کے لیے وہ دعا فرمایا کرتے تھے. کچھ عرصہ گزر گیا، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے اکثر وہ دعا فرمایا کرتے تھے. عرصہ بیت گیا، لوگوں نے پوچھا کہ حضور ان کا کیا اتنا احسن کردار تھا، اتنا خوبصورت کردار تھا، اتنا اچھا کردار تھا، ان کا کون سا ایسا عمل تھا کہ آج تک تم دعا میں ان کو بھولتے نہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، ان کا یہی اچھا کردار تھا، ان کا اچھا عمل تھا. لوگوں نے جب پوچھا نا کہ وہ ان کا کردار کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بغداد کا تاجر تھا تو اس نے شادی کی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. وہ شام میں تجارت کے سلسلے میں جاتا تھا، تو وہاں کچھ عرصے کے بعد اس نے ایک دوسری شادی کر لی. تو پہلی جو بیوی تھی اس کو نہیں بتایا. جب شادی کر لی نا تو کچھ دیر کے بعد آنے لگا. بیوی جو ہوتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جاسوس ہوتی ہے. اس نے شوہر کی حرکات و سکنات کو دیکھا، بول بلارے کو جانچا، رویے کو پرکھا، ایک ایک عادت کو غور سے دیکھا. تو اس نے پوچھا نہیں ہے، کچھ کہا نہیں ہے. بڑی سمجھدار تھی، بڑی نیک سیرت تھی، منہ سے نہیں بولی، لڑائی نہیں کی، کچھ کیا نہیں. اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں نا ایک بزرگ بندہ تھا بڑی عمر کا. اس نے کسی طریقے سے اس بندے کو تیار کیا کہ اب جب یہ شام کو جائے گا نا تجارت کے سلسلے میں، شام کے سفر پہ، تو تو نے اس کے ساتھ جانا ہے، وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ اس کا رویہ کیا ہے، یہ کیوں دیر سے آتا ہے، اس کا رویہ بھی بدلا ہے، اس کی طبیعت بھی بدلی ہے. تو وہ بزرگ جو تھا وہ ملک شام جانے کے لیے تیار ہو گئے. بڑی وہ حوصلہ مند عورت تھی. حضور کا فرمان بھی، حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 چیزیں اچھی ہونا وہ بندہ بڑا بابخت ہوتا ہے، بلند بخت والا ہوتا ہے. کون سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس گھر اچھا ہو، جس کی بیوی نیک ہو، اور جس کے پاس سواری اچھی ہو. سرکار فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس یہ 3 چیزیں اچھی ہیں نا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا بختوں والا بندہ ہوتا ہے. تو حضرات وہ بزرگ ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا، ملک شام میں پہنچا. اس نے دیکھا سارا سلسلہ، واپس آیا اور اس نے دوسری شادی کی کہ اولاد نہیں تھی. جو وہاں ملک شام کے اندر شادی کی اس سے بھی اولاد نہیں تھی. اس بزرگ نے آ کے بتایا کہ اس نے تو وہاں دوسری شادی کر رکھی ہے، اس لیے وہ لیٹ اب آتا ہے، اس کا رویہ بھی تبدیل ہے، سلسلے سارے چینج ہو گئے ہیں. جب واپس کچھ مہینے کے بعد آیا نا تو چاہیے تو یہ تھا کہ آتے ہی وہ بیوی جو پہلی تھی اس کے گلے پڑ جاتی، لڑائی کرتی کہ تو نے بتایا نہیں. اب مجھے تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ وہاں جا کے تو نے دوسری شادی کر رکھی ہے. لیکن اس نے پھر بھی اپنے چہرے کی رنگت نہیں بدلی، اپنے رویے کو نہیں بدلا، زبان کو نہیں چلایا. جب آخری بار آیا نا وہ بندہ بیمار تھا، بستر پہ پڑ گیا. کچھ دن گزرے، اس کو بتا نہیں سکا کہ وہاں میں نے شادی کر رکھی ہے، پہلی بیوی کو نہ بتا سکا. کچھ دن گزرے، اسی بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. لیکن اس بزرگ نے، بابے نے اس کو آ کے بتایا کہ اس نے وہاں شادی کر رکھی ہے. توجہ فرمائے. جب اس کا انتقال ہو گیا، کفن ہوا، اس کی عدت پوری ہوئی.
جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن. کتنی عدت ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 4 مہینے 10 دن. عدت کا مطلب کیا ہے کہ کسی غیر محرم کے سامنے نہیں ہونا، اپنے گھر سے باہر نہیں جانا. عدت گزری، اس نے پھر اسی بابے کو تیار کر لیا، اسی بزرگ کو تیار کر لیا. کہتی ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ اس کی وہ ملک شام کے اندر رہنے والی بیوی جو ہے وہ کہاں رہتی ہے، اس کو تو دیکھ کے آیا ہے، اس کا گھر دیکھ کے آیا ہے، اب تو نے میرے ساتھ پھر جانا ہے، میرے ساتھ جانا ہے. وہ بزرگ تیار ہو گئے. تو اس کے گھر میں نا 4 بوریاں اشرفیاں تھیں جو کسی کو علم نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. اس نے ایسے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. وہاں سے اس نے 2 اٹھا لی، اللہ لے کے چلی گئی. سبحان حضرات، دوسروں کا حق جو پہچاننے والا ہوتا ہے نا، پہچاننے والا ہوتا ہے، خدا کی عزت کی قسم میرا مالک اس کو بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے. کسی بندے کو نہیں پتا تھا کہ اس عورت کے پاس اتنی اشرفیاں پڑی ہے. آدھی اٹھا لی، ملک شام کا سفر شروع کر لیا. اس کے گھر تک پہنچی تو بیٹھے. کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے اپنی زندگی کے اندر نہیں بتایا تھا کہ میں نے دوسری شادی کی. اس کا انتقال ہو گیا، اس بزرگ نے مجھے بتایا ہے، اس نے شادی کر رکھی ہے. یہ اشرفیہ جو ہے آدھی میں گھر رکھ کے آ گئی ہوں، یہ آدھا تیرا حصہ. مجھے تیرا علم نہیں تھا کہ اس نے تیرے ساتھ شادی کر رکھی ہے، نکاح کر لیا ہے، اس لیے یہ میرے شوہر کی وراثت تھی، اس میں آدھا حصہ میرا ہے، آدھا حصہ یہ تیرا ہے. اللہ، وہ بھی خدا کی بندی تھی. کہتی ہے کہ جس رب کی تو عبادت کرنے والی ہے میں بھی اسی رب کی عبادت کرنے والی ہوں. جس نبی کا تو کلمہ پڑھنے والی ہے میں بھی اسی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں. کہتی ہے جب آخری بار یہاں سے وہ گیا ہے، وہ کسی حکیم کے پاس گیا کہ میں بیمار ہوں. حکیم نے اسے دیکھا، اس نے اسے بتایا کہ تو چند دن ہے، یہ میرے مالک کو پتا ہے کہ کتنے دن ہے لیکن چند دن ہے. کہتا ہے کہ وہ بہت سارا مجھے مال بھی دے کے گیا، پیسہ بھی دے کے گیا، اور ساتھ مجھے طلاق بھی دے کے گیا کہ میرے بعد تیری مرضی ہے، جہاں مرضی ہے تو نکاح کر دوں. کہتی کہ اب میں اس کے نکاح میں نہیں ہوں، لہذا یہ سب کچھ یہ تیرا ہے، یہ میرا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہے دین، یہ ہے دین اسلام. اور ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کا حصہ رگڑ جاتے ہیں. کتنے ایسے واقعہ ہیں. اسلام نے بیٹی کو حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ بولو. دیا نہ کوئی دے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن دین تو بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ اسلام نے بیٹی کو حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ دیا ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسی بیٹیاں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسی بہنیں جو آ کے بھائیوں کو وہ زمین کا، جائیداد کا، باپ کے مکان کا حصہ دے جاتی ہے. اور بڑی ہم خوشی خوشی سے ان کی دعوتیں بھی پکاتے ہیں، اور بڑا کرتے ہیں تو ان کو کپڑے لے کے دیتے ہیں کہ میری بہن نے مجھے زمین دی، میری بہن نے میرے باپ کا مکان جو تھا اس کا حصہ مجھے دے دی. توجہ میری طرف، جو آتا ہے وہ اس کو آنے دو. توجہ میری طرف. اتنی ہم کرتے ہیں نا، کسی بیٹی کو کپڑا لے دیا، اس کا کھانا بنا دیا، کہ اس سے آگے بھی کچھ کرتے ہیں. آج تک مجھے بتاؤ، یہ ازل سے لے کے اب تک میرا اپنے تزیہ ہے، یہی سلسلہ یہ چلتا رہے گا. یہ بیٹیاں قربانی دیتی رہیں گی، یہ بہنیں قربانی دیتی رہیں گی. آج تک کسی بھائی نے بھی یہ قربانی دی ہے؟ یہ سارا جائیداد میرے باپ کی، یہ میں اپنی بہن کو دیتا ہوں. اور کسی بھائی نے بھی یہ قربانی دی ہے؟ یاد رکھو، باپ کے ورثے کے اندر
اگر ایک تنکا ہے نا، ایک تنکا، اس تنکے کے اندر بھی حصہ اگر باپ کی بیٹی ہے تو اس کا ہے۔ ہم چند لقموں کھانے پہ وہ خوش کر دیتے ہیں، چند کپڑوں پہ بیٹیوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ اور جملہ ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے دے گئی ہے۔ کبھی کوئی بھائی بھی اپنی خوشی سے دے نا ساری جائیداد اپنی بہن کو، کبھی باپ بھی ساری خوشی سے دے نا جائیداد اپنی بیٹی کو، تب پتہ چلے کہ ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ دین ہے، اس لیے جس نے بھی کسی کا حق کھایا ہے نا اس سے مانگا جائے گا، یہاں نہیں بروز معاشر مانگا جائے گا، عشر کے میدان میں مانگا جائے گا۔ وہاں کوئی بندہ چون چڑھا بھی نہیں کر سکے گا، کوئی شاہ صاحب ہے، پیر صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، چیمہ صاحب ہے، چٹا صاحب ہے، کوئی بھی ہے، وہاں کسی کی چون چڑھا نہیں نکلے گی۔ جب وہاں مانگا جائے گا وہاں دینا پڑے گا، اس عدالت میں بھگتنا پڑے گا، سب کچھ چکانا پڑے گا۔ تو یہ بہتر نہیں کہ جب بندہ اس دنیا سے جائے تو بندے کا دامن جو ہے وہ صاف ستھرا ہو، یہ بہتر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو کڑوی لگی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، پر یہ مسئلہ دین رسول کا ہے، شریعت محمدی کا ہے۔ حضرات، مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ آج تک ہمارے آبا و اجداد چلے گئے، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ جو غریب کا حق ہے نہیں کھاؤ، فقیر کا حق ہے نہیں کھاؤ، بہن بیٹی کا حق ہے نہیں کھاؤ، بھائی کا حق ہے نہیں کھاؤ، یہ مانگا جائے گا، اس کے بارے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار کے جائے گا، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کے بارے اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ مومن کا جو دل ہے نا، بندے کا دل ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بندے کا جو دل ہے یہ میرے رب کا کار ہے، یہ رب کے آنے کی جگہ ہے، اور رب وہاں آتا ہے، یعنی رب کی تجلیات، رب کی رحمت وہاں نزول ہوتا ہے، رب کی رحمت کا، رب کی تجلیات کا وہاں نزول ہوتا ہے جو دل صاف ہوتا ہے۔ جہاں پہ کسی کا حصہ ہوتا ہے وہاں نہیں، جو فقط رب کے لیے ہوتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے نا، حضور نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ محبت کرو تو تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرو، کسی سے بغض رکھو تو تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ تمہارا جینا بھی خدا اور خدا کے رسول کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے، تمہارا مرنا بھی خدا اور خدا کے رسول کی خاطر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے، اس کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ باپ دنیا سے چلا جائے تو باپ کی میت کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھا۔ اگر رویہ برا رکھا ہے تو خود بھی برے رویے کی امید رکھ، باپ کا احترام کیا ہے، باپ کی خدمت کی ہے، تو پھر خود بھی اولاد سے اچھے رویے کی امید رکھ۔
اگر تو ایک بار اپنے باپ کو جی کر کے بلاتا ہے تو امید رکھ تیری اولاد تجھے 5 مرتبہ جی کر کے بلائے گا۔ رات کی سیاہی کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر اگر تیرا باپ بستر مرض میں ہے، بیمار ہے، تیرے باپ نے 1 مرتبہ بلایا، تو اٹھا، 1 مرتبہ اٹھا، تو امید رکھ جب تو بلائے گا تیری اولاد 5 مرتبہ تیرے لیے اٹھے گی۔ اگر تو دروازہ بند کر کے سو گیا، بابے کو الگ ڈال کے، اماں کو الگ ڈال کے سو گیا، تو امید رکھ تیری اولاد تجھے گھر کے دوسرے کونے میں رکھے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو کہتے ہیں کہ اس ہاتھ سے 2 اور اس ہاتھ سے 2، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اپنے باپ کے چہرے کو خوش ہو کے 1 مرتبہ دیکھے، اللہ اسے قبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہاں سے پیسہ ٹکا خرچ کے کر کے کوئی جاتا ہے، اس کا قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے، لیکن جس بات کے متعلق اللہ کا رسول تصدیق فرما دے، ہمیں تصدیق ہے کہ وہ بات سچی ہے، اس لیے کہ حضور کی زبان اقدس، حضور کی زبان اطہر کی تصدیق جو ہے وہ رب کے قرآن نے کی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو خوش ہو کے اپنے باپ کے چہرے کو 1 مرتبہ دیکھتا ہے، اللہ کریم اسے قبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہماری بہن کی اللہ کی بخشش فرمائے، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو، ان کے لواحقین کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین برب العالمین۔